ڈاکٹر صاحب آپ کو تلاش کرنا مشکل ہے؟ نہیں کوئی مشکل نہیں، میں بڑا نہیں بہت مشکل ہے، بڑے بزی آدمی ہیں آپ؟ بزی تو ہوتے ہیں لیکن تلاش کرنا مشکل نہیں ہے مجھے۔ ہاں تھوڑا سا بتائیں لوگوں کو، آپ کو اگر تلاش کرنا ہو تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں میری جو ہے کلینک ہے فاروق استاد علامہ اقبال ٹاؤن میں، وہاں پہ میں اویلیبل ہوتا ہوں شام کو 7 سے لے کے 10 بجے تک۔ منڈے اور تھرسڈے کو 2 دن میں 3 بجے سے لے کے 10 بجے تک اویلیبل ہوتا ہوں۔ یہ تو ہے نا کہ جو لاہور شہر کے شہر کے لوگ ہیں، جو غریب غربا ہیں، ان کے لیے میرا گاؤں ہے مجو چک ڈسٹرکٹ گجرانوالہ میں۔ مجو چک ڈسٹرکٹ گجرانوالہ، مجو چک ڈسٹرکٹ گجرانوالہ، شیخوپورہ گجران روڈ کے اوپر ہے۔ شیخوپورہ تو اگر ہم لاہور سے گجرانوالہ جائیں تو سادھو کی پیرل آتا ہے دوسرا روڈ، اس کے اوپر یہ ہمارا گاؤں ہے۔ میں ہر اتوار کو پہلے اور تیسرے اتوار کو وہاں پہ جاتا ہوں اور وہاں پہ مریضوں کا فری چیک اپ کرتا ہوں۔ وہ بڑی دیر سے کر رہے ہیں آپ؟ بڑی دیر سے کر رہا ہوں، 2003 سے کر رہا ہوں۔ وہاں پہ بڑے بڑے مہنگے امراض میں مبتلا پیشنٹ جب آتے ہیں تو وہ سب کا علاج فری کرتے ہیں؟ ٹوٹل فری علاج کا۔ دوائیاں دیکھیں اس میں ہاسپٹل نہیں ہے میرے پاس، اٹ از او پی ڈی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جس میں چیک اپ کر دیں گے اور اس کے بعد ان کے بلڈ پریشر ہے، کوئی بلڈ کے ٹیسٹ ہیں، وہ بھی ہم وہاں پہ کر لیتے ہیں۔ اچھا وہ بھی کر لیتے ہیں فری؟ فری ہاں جی۔ اور باقی جو بڑے ٹیسٹ ہیں وہ تو خیر ان کو لیے مجھے کسی شہر میں بلانا پڑتا ہے یا لاہور میں کسی اور جگہ۔ اچھا جی، وہ لاہور وغیرہ سے کرا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد نیچرلی اس کی آپریشن کرنا اس کو بھی لاہور ہی بلانا پڑے گا۔ باقی یہ ہے کہ ان کو انیشل انویسٹیگیشن کے لیے، چیک اپ کے لیے یا آپریشن کروا لیا بعد میں چیک اپ کے لیے، وہ وہاں پہ فری فیسلٹی اویلیبل ہے۔ اچھا یہ مجھے ملنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، واہ واہ۔ انسان جب خدمت خلق کے اوپر آتا ہے تو بالکل خدا سے کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے، اور خدا کو ڈھونڈنے کے لیے تھوڑا سا سجدہ سجود اور تھوڑا سا نیت اور پھر اعتقاد کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ خدا مل جاتا ہے، خدا کے نیک بندے بھی مل جاتے ہیں۔ دوستو جاننا یہ ضروری ہے، لڑائی جھگڑے ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں، جٹ کا ماحول، خاص کر کے جٹ لڑن تو رہنے نہیں، ٹھیک ہے جی، رانے لڑن تو رہنے۔ تو ہمارے یہاں جائیداد کی وجہ بھی جو سی ہے وہ تنازع جائیداد بھی، لڑائی جھگڑا اور فزیکل فائٹ جو سی ہے وہ بہت ہے۔ اس میں سر کی چوٹیں جو سی ہیں، ایکسیڈنٹ میں جو 1 ویلرز ہیں اکثر آپ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ عرصہ پہلے تو بلکہ 2 ایکسیڈنٹ میں بالکل مرتے بچوں کو آپ اٹھا کے لے گئے اور ان کا علاج کیا، یہ تھوڑا سا بتائیں پلیز۔ دیکھیں ہیڈ انجری جو ہے نا، اور یا کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، سر کی چوٹ ہے، کمر کی چوٹ ہے، یہ چوٹیں ہیں، اور جس میں پیشنٹ بے ہوش ہو، اس میں کہتے ہیں کہ فرسٹ آور از دی گولڈن آور۔ اچھا جی، جو پہلا گھنٹہ اس کے اندر بڑی اچھی ٹریٹمنٹ پیشنٹ کو ملنی چاہیے۔ اچھا، اس کے پہلا گھنٹہ بڑی شاندار ٹریٹمنٹ اس کو ملنی چاہیے، اور پیشنٹ کو کسی اچھے اسپتال لے جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ جہاں پہ بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، یو شوڈ رش ٹو دی نیئرسٹ گورنمنٹ ہاسپٹل، جو بھی کوئی اچھا ہو وہاں پہ لے جائیں۔ پھر وہ ڈاکٹر وہاں پہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو لاہور لے جانے کی ضرورت ہے، یا اگر باہر کی بات کر رہا ہوں، اب تو باہر کے جو بڑے اسپتال بھی ہیں، فار ایگزامپل گجرانوالہ اور اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں، فیصل آباد وغیرہ، ان تمام اسپتالوں میں بڑے بڑی اچھی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، وہ ان کو وہیں پہ مل جاتی ہے۔ بٹ اینی ہاؤ فرسٹ اسٹیپ از کہ بندہ قریبی اسپتال میں جائے، وہ پھر آگے کی اگر ڈاکٹر مناسب سمجھے گا بڑے اسپتال میں ریفر کر دیں گے۔ اگر آپ ویسے ہی لاہور میں ہیں، بڑے شہر میں ہیں، تو امیڈیٹلی رش ٹو دی نیئرسٹ جو بڑے ٹیچنگ گورنمنٹ کے اسپتال ہیں۔ فار ایگزامپل لاہور میں میو اسپتال ہے، سروسز ہے، دنرا اسپتال ہے، جنرل اسپتال لاہور ہے، گنگا رام ہے، یہ بڑے اسپتال ہیں لاہور میں، یہ 5-6۔ جی کسی بھی آپ جائیں گے تو وہاں پہ اسکین کی فیسلٹی بھی ہوئے گی، وہاں پہ سی ٹی اسکین ہو جائے گا، ڈائگنوز ہو جائے گا کہ پرابلم کیا ہے، اگر آپریٹ کرنا ہے تو آپریٹ والی بات آ جائے گی۔ نیورو کے لحاظ سے ویسے لاہور میں بیسٹ جو ہاسپٹل ہے وہ ہے جنرل اسپتال لاہور ہی ہے۔ اچھا، ایک بیماری کا آپ نے ذکر کیا تھا ڈیوشینی، بعد میں کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس میں پھر کچھ کیسز ایسے ہیں، کہہ لیں کہ 90% کیسز ایسے ہیں جن کو علاج بغیر آپریشن کے ہی ممکن ہوتا ہے سر کی چوٹوں میں۔ اچھا، 10% کیسز میں آپ کو آپریشن بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا، اور کچھ لوگ جو زیادہ سیریس ہوتے ہیں ان کو وینٹیلیٹر پہ بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وینٹیلیٹر سے بندہ واپس آ جاتا ہے؟ کبھی آپ کے بے شمار آتے ہیں۔ اچھا جی، بے شمار آتے ہیں۔ ہمیں تو یہ تاثر ایک دے دیا گیا ہے، بلکہ 2 تاثر بڑے عام ہیں ناظرین ہم لوگوں کے درمیان، ڈاکٹر صاحب سے وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ ہسپتال میں نہیں جانا چاہیے، اگر مرنا تو اتنے چلے جاؤ، یہ کام تاثر ہے ہمارے یہاں ہے۔ اور ایک یہ کہ وینٹیلیٹر تے بندہ گیا بس ہوں تسی گھر صوفے چکو تے اودے بندوبست کر، ایسی نہیں بات۔ بہت سارے کیسز کو ہم کہتے ہیں الیکٹیو وینٹیلیشن، مریض کا سانس چل رہا ہوتا ہے اس کو خود وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا برین ریلیکس ہوئے، پیشنٹ کو آکسیجن زیادہ ملے اور اس کی برین کی ریکوری بہتر ہو جائے۔ دس از کالڈ الیکٹیو وینٹیلیشن۔
کہ آپ خود ڈال رہے ہیں وینٹیلیٹر پہ, پیشنٹ تو اپنا سانس لے رہا ہے ابھی بٹ وہ کاما میں ہے, پیشنٹ بے ہوش ہے. اگر آپ اس کو نہیں ڈالیں گے تو اس کو آکسیجن کم جائے گی, برین کی سویلنگ زیادہ ہوئے گی اور ریکوری اچھی نہیں ہوئے گی. تو یہ ہے جس کا الیکٹیو وینٹیلیشن. ایک ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا سانس خود رک جائے اور اس کو آپ وینٹیلیٹر پہ ڈال رہے ہیں. یہ جو دوسری والی ورائٹی ہے جس میں پیشنٹ کا سانس رک جائے, اس میں سے کم لوگ سروائیو کرتے ہیں. بٹ جو پہلی والی ورائٹی اس میں تو آلموسٹ 90% سے زیادہ لوگ سروائیو کرتے ہیں, جس کو ہم خود ڈالتے ہیں. نہیں تو سر یہ جو وینٹیلیٹر ہے یہ سانس تو آپ کے ہمارے پھیپھڑوں کو دیتا ہے نا, ہمارے لنگس کو دیتا ہے. تو یہ کیا اس لنگس مکمل سے آکسیجن برین جب ڈیمیج ہو جانے ہیں لنگس ایک دفعہ, یعنی اس کا چلنا بند ہو جانا ہے, تو وینٹیلیٹر کیا اس کو اسٹرائک دے سکتا ہے دوبارہ؟ یس دے سکتا ہے, جب تک اس کا برین فنکشن نارمل ہے نا. تمام چیزیں جو ہے اس کا کنٹرول تو برین میں ہے نا. جب تک اس کا برین فنکشن نارمل ہے, برین فنکشن کی 3 خصوصیات ہیں کہ اس کا نبض چل رہی ہو, اس کا سانس آ رہا ہو, اس کے بلڈ پریشر مینٹین کر رہا ہو. جب تک یہ چیزیں ہیں, بٹ بے شک مریض کاما میں ہے, آپ اس کو وینٹ پہ ڈالیں گے تو یو ول گیٹ گڈ رزلٹ. اس کی برین کی آپ ریلیکسیشن کریں گے, اس کو بسارے کریں گے. کچھ نمبر آف پیشنٹ میں آپریٹ بھی کرتے ہیں. جی سارا چیزیں. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نیورو سرجن تو اچھے ہیں, میڈیسن کے ڈاکٹر بھی بہت اعلیٰ ہیں. یہ امتزاج کیسے؟ نیچرلی آنا چاہیے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی اگر بہت سارے دوست احباب آپ کے اپنا ہارٹ تک کا علاج آپ سے کروا, جس میں میرا بلڈ پریشر کا علاج ڈاکٹر صاحب بھی کرتے ہیں. دیکھیں ایک ہمارا آپریشن فرق تھا نیورو کا, اس کو ٹیومر ریفرنس کیا. اس کو بی پی بھی ہو سکتا ہے, اس کو شوگر بھی ہو سکتی ہے, دمہ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم نے ہر کام کے لیے میڈیکل ڈاکٹر کو نہیں بلانا, ہمیں اپنے اندر بھی کوئی سینس ہونی چاہیے کہ ہم نے بی پی کا ایسے کنٹرول کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے بڑا پڑھنا پڑتا ہوگا, تو یہ کرنا پڑتا ہے. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اسپیشلائز بنتے ہیں نا, ہاں جی, تو ہم لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہم میڈیکل وارڈ میں ٹریننگ لے کے آتے ہیں, اور سرجری کے وارڈ میں ٹریننگ لے کے آتے ہیں, چیسٹ وارڈ میں لے کے آتے ہیں. ہم ہر شعبوں سے گزر کے آتے ہیں اس پروسیس میں. سو اٹ از پارٹ آف آور ٹریننگ. یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے جب میڈیکل شروع کیا, نوجوان آدمی تھے, آج پروفیسر ہیں. پروفیسر بہت بڑا خطاب ہے, بہت بڑا خطاب. اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی, اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی جس کے ساتھ پروفیسر لگ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر تو ویسے ہی نبیوں پیغمبروں کا پیشہ ہے, ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں وہ. ایسے عقیدے کو بدل دیتے ہیں پکڑ کے, اسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو ایک بندے نے بڑی بات کی, اس نے کہا جی ڈاکٹر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. حق بات. اس بندے نے اگلے ایک بندے نے کہا کہ آپ اس کی ایکسپلینیشن دیں, کہ یہ جسٹیفیکیشن دیں, کیسے آپ نے لفظ بول دیا کہ ڈاکٹر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. بالکل کوئی شبہ نہیں اس میں, اللہ کا ہاتھ. اس بزرگ نے یہ جسٹیفیکیشن دی کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے صحت دے دے. اب زندگی اور موت تو اللہ نے دینی ہے, ذریعہ کون سا بننا ہے؟ ڈاکٹر کا ہاتھ, ڈاکٹر کا بننا ہے. سو اگر اللہ نے اس کو صحت دینی ہے, ڈاکٹر کے ہاتھ سے دینی ہے نا. میننگ بائی کہ ڈاکٹر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب زمین کے اوپر بنا کے رکھے ہیں. بزرگ صوفی بزرگ تھے شاہ حسین, وہ کہا کرتے تھے ناظرین کہ جنہ پاک نکاحاں ہوئی ہیں, کہیں نہ جاندے ٹھگے تے کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی, کاگ نہ تھیندے بگے شاہ حسین شہادت پائیں, مرن جو مترا کے سیوں اسی نینا دے آنکھیں لگے. اور اس کا لب لباب اتنا نکلتا ہے کہ بیمار ہونے والا بھی خدا کے روپ میں ہوتا ہے, شفا دینے والا بھی خدا کے روپ میں ہوتا ہے. اور جب یہ دونوں ہو سکتے ہیں تو ڈاکٹر تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک منہ بولتا ہوا نائب ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات. آپ پروفیسر بن گئے, آج اتنا بڑا نام ہے, دنیا کی اتنی سائنس پڑھ لی ہے. میں نے آپ کو کبھی فری دیکھا ہی نہیں ہے. ہم قریبی دوستوں میں سے ہیں, گپ شپ لگانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا. کیا فرق دیکھتے ہیں اس دور میں اس دور میں, جب MBBS کیا, آج پروفیسر, اتنے بڑے ہسپتال کے آپ ایک برین کے انچارج ساری زندگی رہے, وہاں پہ اپنی وارڈ بنائی, اس کے بارے میں بھی بتائیں سب کچھ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے آپ کے مال پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا نا 2.5%, جی جی, آپ کے ہنر پہ اور باقی سکلز پہ بھی اللہ نے یہ زکوٰۃ فرض کی ہے. اچھا جی, تو میں اس لحاظ سے جو میرا ٹائم ہوتا ہے وہ 2.5% یہ ہے, زکوٰۃ میری یہ ہے کہ اتوار کو جا کے اپنے گاؤں میں فری پیشنٹ دیکھ کے وہی اپنے دوستوں کو سب کو نیگلیکٹ کر کے. اچھا, اس کے بعد جو ہے مال میرا ہے اس میں سے میں زکوٰۃ پوری دیتا ہوں, بلکہ کوشش کرتا ہوں زیادہ ہی ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ دنیا میں بہترین کاروبار اللہ سے کاروبار ہے, اللہ سے کاروبار صدقہ خیرات ہے. واہ واہ واہ. تو چنانچہ میں نے اپنے گاؤں میں کچھ چیریٹی پروجیکٹ شروع کیے ہوئے, اس کی یہ تفصیل ہے جی جی, جس کے اوپر یہ ایک تو میرے گاؤں میں یہ میرا ہسپتال چل رہا ہے, ایک قرآن اکیڈمی چل رہی ہے, بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کا ماشاء اللہ سبحان اللہ, اور اس کے بعد ایک اسکول چل رہا ہے وہاں پہ,
اس کے بعد سال میں جب اچھا موسم ہوتا ہے میں بڑے گرینڈ کیمپس کرتا ہوں. جی جی. پھر جب یہ بہت بڑی کیجویلٹیز قوم پہ آئیں، فار ایگزامپل کرونا جیسے آیا، کرونا آیا بھی، کرونا میں میں نے کوئی تقریباً 40 لاکھ کی چیریٹی 40 سے 50 لاکھ روپے تک کی کٹیں اور سب کر کے میں نے کٹیں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی اور باقی راشن تقسیم کیا. اس کے بعد 2010 کے فلڈ میں ہم نے تخت بھائی اپنا مظفر گڑھ ڈیرہ غازی ہاں جا کے یہ ہمیں وہاں پہ آٹا تقسیم کیا اور راشن تقسیم کیا، میڈیکل کیمپ کیے. 2009 میں ہم جائے تخت بھائی مردان صوابی گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے میڈیکل کیمپ کیا، راشن تقسیم کیا. اسی طرح 2014 میں بہت بڑا فلڈ آیا تھا، یہ اس میں ہم نے پنڈی بٹیاں جلال بٹیاں اس علاقے میں جا کے کیمپ بھی کیے اور راشن تقسیم کیا. تو اس فلڈ میں کرونا میں میں نے ایک کٹوں والا سسٹم میں نے زور رکھا اور راشن تقسیم کیا. تو یہ میرے وہ سارے پروجیکٹس ہیں چیریٹی کے جو چل رہے ہیں. واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں دوستو، ڈاکٹر ہونے کے ساتھ اپنے فرض کو نہ بولنا اور معاشرے کو ڈیلیور کرنا اور معاشرے کے ساتھ اس سادگی سے اس کے اندر اتر جانا، صلاحیت کر جانا کہ وہ درد اس کا نہیں ہے، وہ میرا درد ہے. آپ یقین جانیے کہ تب پروفیسر بن جاتا ہے. تو پروفیسر ہونے کے بعد جب جو اپنی میڈیکل فیلڈ ہے اس میں ہمارا یہ ایک جنرل ہے پاکستان جنرل آف نیورولوجیکل سرجری. جی جی ٹھیک ہے. یہ پورے پاکستان کی جو نیورو سرجن ہے ان کا واحد میڈیکل جرنل ہے. ٹھیک ہے. اس کا میں چیف ایڈیٹر ہوں سنس 1998 سے. اچھا اس کو ریگولر میں پبلش کرتا ہوں. سال میں اس کے 4 ایشوز آتے ہیں. اچھا 4 ایشوز. ہاں میننگ بائی کے ہر 3 مہینے بعد اس میں ریسرچ وغیرہ بھی ہے. اس میں سارے یہ پورے پاکستان سے لوگوں کے آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں جو ہیں. اچھا بڑے چھپے اس سب نکلے ہیں. اس میں نے قرآنی آیتیں بھی دیکھی ہیں. تو اس میں ایک یہ بڑا اچھا آرٹیکل اس میں ان کے لیے چھپا ہوا ہے کہ جو کنسیپٹ ہے اسلام کا کنسیپٹ کیا ہے برین ڈیتھ کے بارے میں. برین ڈیتھ کے بارے میں کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس کو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، اس کا دل تو چل رہا ہے، اس کا کیا ہم وینٹیلیٹر اتار سکتے ہیں کہ نہیں اتار سکتے. اس میں یہ تمام فتوے ہیں پوری ورڈ سے. اچھا یہ لے کے ہم نے یہ ایکسپلین کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو. لوگوں کے لیے سہولت ہو کہ جو جب برین ڈیتھ ڈاکٹر ڈکلیئر کر دے تو اس کا وینٹیلیٹر اتارنے میں کوئی گناہ والا کام نہیں ہے، اس کو اتارا جا سکتا ہے. مزید اسے اذیت میں ڈالنے کی بجائے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جو قرآن پاک کے سارے حدیثیں ہیں، سب کچھ ہے اور دنیا کے فتوے ہیں، ساری چیزیں. یہ سر کی چوٹوں کے برین ٹیومرز کے بارے میں یہ سارا کوئی لکھتے رہتے ہیں ہم کہ بھی سر کی چوٹوں کے بارے میں ہے فار ایگزامپل. یہ پوری کنسیپٹ ہے، یہ چلتا رہتا ہے. تو بقیہ پورا سال میرا اس کے اوپر لگا رہتا ہے. جو بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے فالتو ٹائم، آپریشن تھیٹر میں ہو، گھر میں ہو، رات کو جب میں فوراً لکھ لیا. اس کے اوپر میں آرٹیکل مجھے آتے ہیں نا، آرٹیکل آتے ہیں پوری ورڈ سے آتے ہیں، ان کو چیک کرنا، ان کو 2 مختلف بندوں سے چیک کروانا پہلے، پھر خود چیک کرنا، پھر اس کی پروف ریڈنگ کہیں کرنا، پھر اس کو فائنل کرنا. بڑا مشکل کام ہے یہ ایک میرا پورے سال کی محنت ہے جو 4 حصوں میں بٹ کے ڈاکٹر صاحب کی یہاں پہ آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب جلدی سے ہمیں ڈیویشینیا کے بارے میں بتا دیں، اور دوسرا لوگ اپنی عام اور بھرپور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے کیا کریں، ایک ایڈوائس ہے پلیز. اچھا، یہ جو ڈیمینشیا اور ذہنی امراض کے بارے میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں اب جو پہلے جیسے میں نے بات کی کہ کوشش کریں کہ انسان اپنے اندر جذبہ برداشت پیدا کرے. جذبہ برداشت پیدا. اور ہر بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. کسی نے کوئی بات کر دی، ہاں اس نے بات یہ کیوں کہی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. جذبہ برداشت پیدا کریں. کسی نے کوئی بات کہہ دی اس کو اگنور کریں، اس کے ساتھ الٹا بہتر بیہیو کرنے کی کوشش کریں. آپ جو بندہ آپ کا برا بھی کسی کو آ رہا نا، اچھا پیش ہوتے رہیں. ایک دن آئے گا اس کو احساس ہو جائے گا، خود شرم آ جائے گی کہ میں تو اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ پھر بھی اچھا برتاؤ کر رہا ہے. وہ بندہ خود ہی آپ کا مریض بن جائے گا. واہ واہ واہ، کیا بڑی بات، کیا بڑی بات، کیا بڑی بات. بہت ساری ٹینشن سے بہت ہو ڈاکٹر صاحب بہت. تو اس کے علاوہ نیند پوری کرنی چاہیے انسان کو، نیند ایکسرسائز پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایکسرسائز میں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ واک از دی بیسٹ ایکسرسائز. واک کریں آپ جب بھی ٹائم ملے آپ کو، اور ٹھیک ٹھاک گھنٹے تک کی واک کریں. 1 گھنٹے تک یس، کوئی 2-3 کلومیٹر آپ کو ڈیلی واک کرنی چاہیے. 3 کلومیٹر ڈیلی واک کرنی چاہیے ایک 40-45 سال کے آدمی کو. یس ہاں. اور اس کے علاوہ نیند ہر صورت پوری ہونی چاہیے. ٹائم سے سونا چاہیے. ساری رات جاگتے نہیں رہنا چاہیے. فیس بک موبائل پہ ٹائم نہیں ضائع کریں اپنا. ٹائم سے سو جائیں. اللہ نے رات سونے کے لیے دن کام کرنے کے لیے بنائی ہے. بہت خوبصورت بات. رات کو جلدی سونا چاہیے. نمازیں پڑھیں، اللہ سے رجوع کریں، دعا مانگیں. دعا میں سب کچھ، یہ سب کچھ جو غمی خوشی سے بیماری وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. سب کچھ جب بندہ لگاؤ اللہ سے رکھے نا، تو بس اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے حل کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ واہ واہ، ادھر سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. ادھر سے ہی مسئلے حل. ایک خوبصورت انسان، بہت بڑا ڈاکٹر، ذہنی امراض میں انہوں نے پاکستان میں کیا ایشیا میں ایک اپنا بڑا نام بنا رکھا ہے. آج ان سے قیمتی وقت صرف اس لیے لیا کہ
پبلک یہ جان سکے کہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے مسئلے مسائل کس طرح حل ہوں گے. اب ایک ایک بات انہوں نے کھول کے بیان کر دی ہے. انشاءاللہ ناظرین آپ سے کسی اگلے انٹرویو میں کسی اور بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی سہولت کے لیے آپ کے لیے بات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.